20 منٹ آپ کا درس قرآن قرآن کے ترجمہ کرتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں. آئیے وہاں پر ایک کوئی بچا دو چادر لے دو ایک چادر ہے کوئی آپ جو اوپر پیچھے بیٹھے نا آگے آ جاؤ. آئیے اسامہ بہت چادر لے لو گے اس پر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب اس وقت نکالے جائیں گے جب وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. تو تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کو جاننے والا ہے. صدق اللہ العظیم. نعت پاک کے لیے دعوت ہے محمد فہیم مختار. السلام علیکم. السلام 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 السلام. درے کبریا پر جھکاؤ سر درے مصطفیٰ سے لگاؤ دل. درے کبریا پر جھکاؤ سر درے مصطفیٰ سے لگاؤ دل. یہ جو سر ہے اس کو بناؤ سر یہ جو دل ہے اس کو بناؤ دل. سبحان اللہ. السلام 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 السلام
السلام السلام السلام السلام شاہ ذی شان کو شان قرآن کو شاہ ذی شان کو شان قرآن کو روح ایمان کو رب کے مہمان کو السلام 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 ان کے اطوار کو اعلیٰ کردار کو ان کے اطوار کو اعلیٰ کردار کو نرم گفتار کو تیز رفتار کو السلام 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 سبز دستار کو ان کے رخسار کو سبز دستار کو ان کے رخسار کو حسن معیار کو زلف خمدار کو السلام 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 آمنہ مائی کو آپ کی دائی کو آمنہ مائی کو آپ کی دائی کو بوڑھی ہمسائی کو ہر شناسائی کو السلام 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 ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماؤں کو السلام 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 عشق کے فخر کو علم کے قصر کو عشق کے فخر کو علم کے قصر کو طے کرے صبر کو بنت ابو بکر کو السلام 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 ناز بردار کو ان کے غم خوار کو ناز بردار کو ان کے غم خوار کو چار کے چار کو ہر ایک یار کو السلام 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 چار کے چار کو یعنی ہر یار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ان کے دلدار کو عاشق زار کو ان کے دلدار کو عاشق زار کو سانو یہ یار کو غار کو السلام السلام
السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام. چار کے چار کو یعنی ہر یار کو. ہوش کی آب کو جوش کی تاب کو. ہوش کی آب کو جوش کی تاب کو. عدل کی باب کو ابن خطاب کو. السلام 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 السلام. چار کے چار کو یعنی ہر یار کو. مال کو جان کو دست فیضان کو. مال کو جان کو دست فیضان کو. ابن عفان کو ان کے عثمان کو. السلام 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 السلام. چار کے چار کو یعنی ہر یار کو. تیر تلوار کو فتح بلدار کو. تیر تلوار کو فتح بلدار کو. عزم کرار کو ان کے گھر بار کو. السلام 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 السلام. ایک جانباز کو ان کے دم ساز کو. ایک جانباز کو ان کے دم ساز کو. حبشی انداز کو اجلی آواز کو. السلام 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 السلام. السلام علیکم. ڈاکٹر چاند انصاری تھا. ہاں یہاں پر جاتے نا نظامت کے لیے اعلان کر دیجیے. ڈاکٹر چاند انصاری آ جائیں گے پھر. پروگرام کی نظامت کے لیے دعوت ہے ڈاکٹر چاند انصاری. ڈاکٹر صاحب ڈائس پر آئیں اور اپنی ذمہ داری سنبھالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العلی العظیم. ڈائس پر تشریف فرما جناب ہمارے رہنما محترم جناب نعیم اختر صاحب، سید سراج حسین صاحب امیر مقامی جماعت اسلامی سہارنپور، ڈاکٹر جمیل مانوی صاحب، نسیم احمد صاحب اور پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام ہماری ایک مہم جماعت اسلامی کی جو پورے ملک میں منائی جا رہی ہے، نفاذ قانون وراثت، اس کے تحت یہ یو پی مغرب میں جو ہے جی، اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو خواتین کی ونگز ہیں
ان کی طرف سے ایک مضبوط خاندان، مضبوط سماج، یہ دو مہم ایک ساتھ چل رہی ہیں جس میں مختلف پروگرام ہو رہے ہیں، اور انہی کی کڑی میں آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آج کی اس محفل کے لیے میں جناب نعیم اختر صاحب کا نام صدارت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ محترم جناب صدر صاحب کی اجازت سے پروگرام کو آگے چلانے کی اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کب ہم بچا سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کریں اور اپنے اہل و عیال کو اس پر عمل پیرا کرائیں، تبھی ہم خود بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے جو قانون ہے اس کی نفاذ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی روشنی میں قرآن نے ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے، اس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں امیر مقامی جماعت اسلامی ہند سہارنپور جناب سید سراج حسین صاحب کو، وہ آئیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جناب سید سراج حسین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، قابل احترام جناب مولانا نعیم اختر صاحب، جناب ڈاکٹر جمیل الرحمان صاحب، نسیم احمد صاحب، ڈاکٹر چاند صاحب، معزز حاضرین اور پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے شروع میں کی تلاوت، آیات کی تلاوت اور اس ترجمہ سماعت کیا، جس کے اندر قانون یعنی انسان کے جو مال ہے اس میں سے اس کے رشتہ داروں کا، بیوی بچوں کا کیا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس کے بارے میں آپ نے قرآن کی آیات میں سماعت فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک بچے کی بہت اچھی نعت آپ نے سنی، اور حالانکہ نعت بڑی پیاری تھی اور بڑی ہمت افزا اس بچے نے نعت پڑھی۔ اتنی بڑی نعت، اتنی طویل نعت پڑھنا یہاں ڈائس پر کھڑے ہو کر اچھے خاصے بڑے لوگوں کو کبھی ہچک پیدا ہو جاتی ہے، جھجک پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اس بچے کو مبارکباد دیتا ہوں بہت اچھی طرح سے، اور اتنی بڑی نعت، حالانکہ ہمیں انہیں مولوی صاحب نے بیچ میں روکنا پڑا اس وجہ سے کہ شاید آپ لوگوں کو زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ کچھ ہمارے مہمان یہاں موجود ہیں، انہیں بھی آپ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں پروگرام کو ترتیب سے چلانے کا اعلان کیا، ایک صدر مولانا نعیم اختر صاحب کو مقرر کیا۔ یہ ایک نظم ہے، یہ بات میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، حالانکہ ہم سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، دوست ہیں، مگر اسلام جو ہم سے چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر اجتماعیت قائم ہو، تمہارے اندر ایک ذمہ دار ہو، اور ہر بات جو ہے وہ ایک سسٹم کے ساتھ چلے۔ اگر کوئی کسی چیز کا کوئی سسٹم نہ ہو، کوئی اجتماعیت نہ ہو، اس کا کوئی ایک ذمہ دار نہ ہو اور اس کی اطاعت نہ کی جائے، کوئی سسٹم نہیں چل سکتا۔ اسی نسبت سے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، جماعت اسلامی ہند جو اس ملک کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہدایت کی روشنی کے اندر اسلام کی دعوت کو اپنی اور اپنے وابستگان اور تمام بندگان خدا کو اس کے لیے لانے کی جدوجہد کر رہی ہے، یعنی کہ ہماری زندگیاں بھی اللہ کے پوری زندگی اس کے قرآن اور سنت کے تابع ہو جائے، اور جو اس ملک کے اندر رہتے ہیں وہ بھی اس دعوت کے میں شامل ہو جائیں، اور وہ بھی اپنی زندگی اور تمام زندگی کے جو مسائل ہیں اور تمام باتیں جو ہیں وہ اپنی قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر طے کریں۔ یہاں میں یہاں دو مہمات کا
اجمالی طور پر مختصر طور پر آپ کے سامنے تعارف پیش کروں گا، حالانکہ اختصار میں ہمارے چاند صاحب نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ 2 مہمات جماعت اسلامی ہند، ایک مہم حلقے کی سطح پر یعنی کہ اسٹیٹ کی سطح پر یو پی ویسٹ پشچمی اتر پردیش میں جو جماعت کی حلقہ ہے، جو جماعت کی قائم ہے، وہ مہم چلا رہی ہے اور مہم کا نام ہے نفاذ قانون وراثت۔ اور دوسری مہم جو ہے وہ پورے ہندوستان میں، دونوں مہم کا آغاز کل سے الحمدللہ ہو چکا ہے اور اس ذیل کے اندر ہندوستان بھر میں خطابات جمعہ، خطابات عام، سیمینار، سمپوزیم، بین المذاہب مذاکرے وغیرہ منعقد کیے جائیں گے اور کیے جا رہے ہیں۔ اس کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے۔ دوسری مہم مضبوط خاندان مضبوط معاشرہ یا مضبوط خاندان مضبوط سماج، اسٹرانگ فیملی اسٹرانگ سوسائٹی کے نام سے کل ہند سطح پر جو جماعت کی ویمنس ونگز ہے، جو خواتین کا شعبہ ہے، وہ اس مہم کو پورے ہندوستان میں اس کو کل سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کے بارے میں مختصر طور پر آپ سے عرض کروں گا، جو نفاذ قانون وراثت مہم ہے وہ کیا ہے۔ جیسا کہ حالانکہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کہ جو وراثت ہے یعنی کہ جو انسان ہے اس کے مرنے کے بعد اس کا ترکہ، اس کا مال کن کن لوگوں کو ملے گا، یہ قرآن میں ابھی آیت میں آپ نے سماعت فرمایا۔ یہاں اس کے بارے میں عرض نہیں کروں گا، اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے۔ اس کی ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے، ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا ہم پر فرض ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہو، اسی طرح سے جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے ان کے اوپر حج کرنا فرض ہے، اسی طرح سے وراثت کو قائم کرنا، اس کا نفاذ کرنا ہم پر فرض ہے۔ قرآن کے اندر ابھی آپ نے نماز کے بارے میں، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں پڑھا ہوگا، مگر جتنا تفصیل کے ساتھ وراثت کے بارے میں اور اس کی تقسیم کے بارے میں قرآن شریف میں ہے، اتنی دوسری عبادات کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں آئی ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے، نماز اور زکوٰۃ اور حج کے بارے میں ہم خود لوگوں کو بتانا چاہیے، اس کی تفصیل بتانی چاہیے، اس کی اہمیت اور اس کی فرضیت کے بارے میں بتانا چاہیے، مگر قانون وراثت جو قرآن کے اندر جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم تفصیلی طور پر لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں، اس کے بارے میں تذکرہ نہیں ہوتا ہے، عوام ہی میں نہیں خواص کے اندر بھی اس کے بارے میں وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو قرآن اور سنت کے بارے میں جس کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں وہ یہ کہ جس نے وراثت سے محروم کیا یا محروم رکھا گیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اتنا خطرناک اس کا انجام ہے جو کسی کو وراثت سے محروم کرتا ہے۔ ایک مشہور صحابی کا قول یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر وراثت میں گھوڑے کی نال کی رسی کے برابر بھی اگر کوئی اسے غصب کرتا ہے، اسے نہیں دیتا ہے، تو اس سے اسی طرح سے جنگ کی جائے گی اسے حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے کافروں کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ بھی ناواقف ہے، اور خواص جو ہمارے پڑھا لکھا دیندار طبقہ ہے جو اسے جانتا بھی ہے وہ بھی اس کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وراثت سے محروم رکھ رہے ہیں۔ شادی بیاہ ہوتی ہے، شادی بیاہ میں تقریب ہوتی ہیں، بڑی بڑی تقاریب ہوتی ہیں، ان کے اندر بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، لائٹیں جلائی جاتی ہیں، بڑے بڑے کھانے بنائے جاتے ہیں، طرح طرح کھانے بنائے جاتے ہیں۔ اپنی حیثیت سے ہر آدمی پوری تیاری کرتا ہے کہ اپنے بچی کے لیے جہیز کی اس کا وہ خریدتا ہے، ایک بڑی کار کھڑی کی جاتی ہے اس کے پنڈال کے اندر، یہ کار دی جائے گی، زیور کی نمائش ہوتی ہے، زیور دیا جائے گا، ٹی وی فریج اور اس تمام پتہ نہیں کیا کیا دیے جائیں گے جن کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا یہ سب کچھ دیا جاتا ہے۔ نہیں دیا جاتا تو یہ نہیں دیا جاتا کہ اس بچی کا اس کی میراث کے اندر کیا حق ہے، وہ کتنا بیٹھتا ہے، دیا جاتا ہے۔
اور جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، یہ نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ جو حصے دار میراث کے اندر حصہ رکھتے ہیں، جن کا حق پہنچتا ہے میراث میں، وہ محروم کیے جا رہے ہیں۔ وہ کوئی آدمی بھوکا مر رہا ہے، کوئی آدمی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اگر وہ حصہ اسے پہنچتا، اسے کھانے کا بندوبست ہوتا، اسے کپڑوں کا بندوبست ہوتا۔ ہمارے جو اعزاء اقارب، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو ہماری دولت میں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو ان کا حق پہنچتا تھا وہ نہیں پہنچا۔ کتنے ہی بچے یتیم ہو گئے، کتنے ہی بچے مانگنے کے بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اگر سروے کیا جائے شہر کا یا بستی کا، تو خاندانوں کا سروے کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر خاندان ایسے ملیں جن کے بچے بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں، فقر و فاقہ کی نوبت آ چکی ہے، اس کے مجبور ہیں۔ اور اگر تہ میں جائیں، بہت سارے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ملے گا کہ انہیں وراثت میں سے حصہ ملنا چاہیے تھا، انہیں وراثت میں وہ حصہ نہیں ملا۔ دشمنیاں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، سماج کے اندر نفرتیں بڑھتی ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں آپس میں نا اتفاقی، ایک دوسرے کے خلاف غیظ و غضب، حسد، بغض، دشمنی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو حصہ انہیں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا، اور وہ یہ کہے کہ انہوں نے ہمارا حصہ غصب کر لیا۔ تو جماعت اسلامی اس بات کے لیے کوشش کر رہی ہے اس ملک میں کہ قانون وراثت کو سمجھیں، پڑھیں، جاننے کی کوشش کریں۔ اپنے رشتہ دار جن کا ابھی قرآن کی تلاوت میں آپ نے ترجمہ بھی سماعت فرمایا، اور اگر آپ اور پڑھیں گے اور بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ ملے گی کہ کن کن لوگوں کا ہماری اس کے اندر ترکے کے اندر حصہ پہنچتا ہے۔ یہ اگر ہم دیں تو خاندان، ایک مضبوط خاندان وجود میں آئے گا، اور ایک مضبوط خاندان ہی ایک اچھا معاشرہ تعمیر کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں مانگنے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ جہالت زیادہ بڑھ رہی ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ تعلیم نہیں حاصل کرتے، جوا سٹا اور دوسرے عیوب کے اندر ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر اگر آپ اس نظریے سے دیکھیں کہ کیا ان کے رشتہ داروں نے جن کا ان کی دولت کے اندر حصہ بیٹھتا تھا، کیا انہیں وہ ملا، تو آپ پائیں گے کے لیے مجبور ہیں۔ آپ کے سہارنپور شہر کی بستی کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے لکڑی کارخانوں کے اندر کام کر رہے ہیں، یہ عمر ان کی پڑھنے کی ہے، کھیلنے کی ہے، مگر مجبوری یہ ہے کہ اگر نہیں کمائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ اور طرح کی پریشانیاں اور آفات ہماری ملت کے اوپر آئی ہوئی ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے، مگر اس نسبت سے کہ اگر ہم ہر فرد یہ طے کر لے کہ میرا دولت ہے، میرے مرنے کے بعد ان کا حصہ بھی ہے، ان کا حصہ پہنچایا جائے گا، چاہے وہ تعداد میں کتنا ہی قلیل ہو، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کتنا دیں، جو بیٹھتا وہ دو، وہ دیا جائے گا، چاہے وہ ایک ماچس کے برابر ہی حصہ ہو، وہ ان تک پہنچا دو جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے حالات سدھریں گے، ایک مضبوط خاندان وجود میں آئے گا، اور ہمارے میں آپس میں ہمدردیاں ہوں گی، ہمارے اندر نفرتیں ختم ہوں گی، جب ہم دوسروں کا حصہ اپنے لوگوں تک پہنچائیں گے، محبتیں قائم ہوں گی، ایک اچھی ملت قائم ہوگی۔ اسی طرح سے جو دوسری مہم، مضبوط خاندان، مضبوط سماج، یعنی کہ مضبوط معاشرہ اور مضبوط سماج، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی اور پیغمبروں کا جو مرکز تھا دعوت کا، وہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر، ریاست کا قیام، تمام نبی اور پیغمبروں نے یہی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مبارک زندگی کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے، ایک ایک فرد کو آپ نے تیار کیا، ایک ایک فرد وہ اخلاقی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے وہ ایسا مستحکم پلر بنا، تو اس جیسا ایک معاشرہ وجود کے اندر آیا۔ جب ایک ہمارا مضبوط خاندان ہوگا، اور ہمارے خاندان کی جو شروعات ہوتی ہے وہ میاں بیوی کے رشتے سے ہوتی ہے، وہ نکاح سے ہوتی ہے، نکاح سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ نکاح کا وہ پاکیزہ نظام جو اسلام کے اندر رائج تھا، حالانکہ وہ ابھی بھی رائج ہے، مگر اس کی روح نکل گئی ہے۔ نکاح کی تقریب کیسی ہونی چاہیے، جو وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ان کے آداب کیا ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق کیا ہیں، یہ ہمیں کو نہ پتا ہے، نہ بتایا جاتے ہیں، نہ اس کی زحمت ہوتی ہے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ اگر شادی ہے بچے کی یا بچی کی، لوگ کھانے سے مطلب ہے کھانے کے لیے آتے ہیں، اور جن کی تقریب ہے
انہیں بھی اس بات کی زحمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مہمانوں سے اس بات کی گزارش کریں کہ نکاح کی تقریب ہے، ابھی آپ سے درخواست ہے کچھ منٹ آپ تحمل سے تشریف رکھیں، آپ کو نکاح اور اس کے بارے میں بتایا جائے گا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں، کے بعد آپ کی جو زندگی شروع ہونے والی ہے، جو ایک نئی زندگی ان کی شروع ہونے والی ہے، ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں یہ بتائی جائیں گی۔ یہ نہیں بتایا جاتا، بتایا جاتا تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں 10 طرح کے کھانے ہیں، یہاں چاٹ وہاں لگی ہوئی ہے اور یہ تمام کھانے یہاں ملے ہوئے ہیں، اور ملت بھی کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے جیسے شاید زندگی میں کبھی کھانا اس سے پہلے نہیں ملا تھا۔ یہ ہمارا صورتحال ہے، یہ ہماری سوچ ہماری یہاں پہنچ گئی ہے۔ وہ پارٹی غلط طریقے سے ہوگی تو ہمارا خاندان کا نظام بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس کی شروعات نکاح سے ہوتی ہے، نکاح کے بارے میں بتایا جانا چاہیے، وہاں جہیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر جہیز کا کچھ نہیں ہے۔ کتنے آپ کے شہر کے اندر بستی کے اندر جہاں نکاح کی تقریب ہوتی ہے، بچی والا کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے سب کے سامنے، میں نے جہیز نہیں دیا مگر میرے مال کے اندر بچی کا میرا یہ حق تھا، یہ میں اسے دے رہا ہوں، میں بچی کو دے رہا ہوں، یہ حق تھا۔ کتنے لوگوں کو اس کی ترغیب ملے گی اور کتنا اللہ تعالیٰ کا حکم کہ وہ بجاوری ہوگی، اس کا حکم کی تعمیل ہوگی۔ یہ کام نہیں ہوتا۔ کام یہ ہوتا ہے کہ دینے والا اپنا دے تو سب کچھ دے دیتا ہے، بچی کے لیے جب شادی ہوتی ہے بہت کچھ دیتا ہے، دیتا نہیں تو اس کا حق نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچی کو پڑھا لکھا کے بہت بڑا کر دیا ہے، بہت پیسہ خرچ کیا ہے۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا ہر والدین کی ذمہ داری ہے، ورنہ آپ اگر یہ آپ کے اندر یہ سکت نہیں ہے، یہ استطاعت نہیں ہے تو زبردستی نکاح کرنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ ہر حالت میں آپ اس کی ذمہ داری کو نہ اٹھا سکتے ہوں کہ ہر حال میں صرف آپ وہ کام کریں۔ اگر آپ نکاح میں کر رہے ہیں، اس ازدواجی بندھن میں بندھ رہے ہیں تو اس کی ذمہ داریاں بھی اٹھانا مرد اور عورت کے اوپر اسی طرح سے لازم ہے جس طرح سے اور دوسری باتیں لازم۔ یہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں۔ مضبوط خاندان، میں نے باتیں عرض کی تھی، فرد کا ارتقا، ایک فرد کا ارتقا وہیں سے شروعات ہوتی ہے، میاں بیوی کے پاک رشتے سے شروعات ہوتی ہے۔ آپ کیا خیالات ہیں، کیا کھائیں ہیں، کیا پہنے، گھر کے اندر کیا گفتگو ہو رہی ہے، یہ ایک خاندانی نظام ہے۔ جہاں ایسا خاندانی نظام ہوگا جہاں بیوی کو یہ حقوق بتائے جائیں گے، شادی ہونے سے پہلے بھی اور شادی ہونے کے بعد بھی اور شادی ہونے وقت بھی یہ بتائے جائیں گے، معروفات میں دین کے معاملے میں شوہر کی اطاعت کرنا تم پر فرض ہے، گھر کی نگہبانی کرنا تم پر فرض ہے، لازم ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت گھر میں رہ کر ان کی دیکھ بھال کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ جن گھروں کا ماحول ایسا اچھا ہوتا ہے وہاں سے پلے ہوئے بچے ایک اچھے معاشرتی ایک معاشرے کے انسان بنتے ہیں، پاکیزہ خیالات نشوونما پاتے ہیں، وہ برائیوں سے بچتے ہیں۔ جن بچوں کے گھروں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، خدا نخواستہ، وہی بچے زیادہ تر بڑے ہو کر جرائم کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کیونکہ والدین کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کیا بول رہا ہے، کہاں کھیل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ مگر جن گھروں کے اندر یہ نظام ہے جہاں بیوی کو اپنے حق پتہ ہے، شوہر کو اپنے حق پتہ ہے، ماں باپ کو یہ حق پتہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، جہاں یہ نظام قائم ہے وہاں ایک اچھا معاشرہ قائم ہے۔ جب 10 50 100 ایسے خاندان بن جاتے ہیں تو ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ہماری ملت میں نظام بھی گیا۔ ہم اپنے بچیوں کو تعلیم تو دلا رہے ہیں مگر ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے اندر اخلاقی خوبیاں کتنی پروان چڑھ رہی ہیں، وہ اللہ کے دین کو کتنا سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں ایسے بچے چاہیے جو سائنٹسٹ بھی ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، مگر ہمیں سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ہماری تعلیم و تربیت کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہوئی تو ہمیں ایسے ڈاکٹر انجینئر سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ ہم ڈاکٹر انجینئر دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا کمانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پولیس بھی دیکھتے ہیں، ہم رشوت خوری عام ہے، عدالتیں بھی دیکھتے ہیں، وہاں بھی رشوت خوری کا بازار کرنا، بے گناہ چھوٹ جاتا ہے، گنہگار چھوٹ جاتا ہے، بے گناہ قید میں رہتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اچھے افراد نہیں دیے، اور یہی وجہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر ہم یہاں 25-30 کروڑ کی تعداد میں اس ہندوستان کے اندر ہم یہاں رہتے ہیں، مگر کوئی ہمیں یہ بتائے، ہمیں یہ بتائے کہ فلانی بستی ملک کے اندر، اس شہر کے اندر ایک مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جن کے بچے جب بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، وہ گالی نہیں دیتے، ان کے بڑے آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، اگر کوئی کسی بات پہ نظر ہو جائے تو حد سے تجاوز نہیں کرتے،
क्योंकि उन्हें कुरान और सुन्नत की हुदूद पता है, हुदूदुल्लाह से वो वाकिफ हैं। मगर बात यह है कि हमारा निज़ाम ये नहीं है, कुरान और सुन्नत का हम मुताला नहीं करते, उन्हें पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें ये नहीं पता कि वालिदैन के, हमारे औलाद को ये नहीं पता कि वालिदैन का अदब और एहतराम कैसे किया जाएगा, और वालिदैन को भी ये नहीं पता कि औलाद को तरबियत कैसे देनी जानी चाहिए। माशरा यहाँ तामीर होता है, घर के अंदर यहाँ से तामीर होता है। एक घर में हम अक्सर ये बात कहते हैं कि अगर हम 10 दोस्त हैं, 10 मिलने वाले लोग हैं, अपने घर को, हर आदमी अपने घर को संभाल ले। मुतालबा कुरान के अंदर ये किया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ लोगों जो ईमान लाए बचाओ अपने आप को और अपने अहल वयाल को। सबसे पहले अपने आप को और अपने अहल वयाल का मुतालबा किया गया है। ये नहीं है कि घरों के अंदर हमारा बुरा हाल हो और दूसरों को हम वाज़ और नसीहत करते फिरें। अल्लाह ताला की अदालत में हमारे बहुत उल्टा मुकदमा चलेगा। इसी तरह से हमारे अपने अज़ा अकारिब हैं, फिर हमारा पड़ोस है जिसके बारे में हमें इसकी बात में करनी चाहिए। यही मुहिम है कि मजबूत खानदान, मजबूत समाज, फर्द का इर्तिका, माशरे की तामीर और रियासत का इस्तेकाम। जब ऐसे अफराद तैयार होंगे तो एक अच्छा माशरा वजूद में आएगा। जब एक अच्छा माशरा वजूद में आएगा तो मुल्क की हुकूमत भी अल्लाह ऐसे ही लोगों के हाथ में देगा। आज दुनिया के अंदर बेशतर ममालिकों में, खुद अपने मुल्क के अंदर कैसे लोगों की हुकूमत है, या आप अच्छी तरह जानते हैं। और ये वजह इसी वजह से है, वजह यही है कि हमने ऐसे अफराद तैयार नहीं किए। आपको भी ये आपको भी इख्तियार दिया गया था, आपने भी कई सौ साल यहाँ हुकूमत की, फिर क्या हो गया? हम अल्लाह के अहकामात को भूल गए। हमने भी वही किया जो यहाँ की दूसरी कौमें पहले से करती आई थी। नतीजा ये हुआ, अल्लाह का कानून था कि हमें वहां से इस तरह से हटा दिया जैसे हम कभी थे ही नहीं यहाँ से। अल्लाह ने दूसरों यहाँ मबूस फरमाया, उनकी हुकूमत है। आज उनकी हुकूमत है, वो कितना अल्लाह के अहकाम की पाबंदी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मगर बात यह है कि अल्लाह ताला, ये कौल है कि अल्लाह ताला ने फरमाता, अल्लाह रसूल फरमाता है कि अल्लाह उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जिसको उसके अपने आप को बदलने की कोई जद्दोजहद नहीं करता। कोई बाहर से आने वाला हमारे हालात को नहीं सीख रहा। अभी एनआरसी और सीएए का आपने मसला सुना भी कुछ महीने लॉकडाउन से पहले, एक हैबत तारी थी, पूरे एक खौफ तारी था, पता नहीं क्या हो जाएगा। अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं था। जिसका अल्लाह के ऊपर, जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता फिर वो हर चीज से डरता है और हर चीज से डराती है उसे। सीए लग जाएगा, एनआरसी लग जाएगा, क्या हो जाएगा? ये खौफ खा रहे थे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि आपने ऊपर भरोसा नहीं था, अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं था। और भरोसा होता भी कैसे? भरोसा हमें अपने आप को, मैं जानता हूं कि मैं कितना गुनहगार हूं, आपके बारे में नहीं पता, मुझे मालूम हूं। इसी तरह से हमें पता था कि हम कितने अल्लाह के नाफरमान हैं। नतीजा क्या? हम डर रहे थे और डरते रहेंगे जब तक ये डरने लगे। आखिरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो मशहूर हदीस है, जो आप अक्सर और हम एक दूसरे की महफिलों में इंफरादी तौर पर भी तस्करा करते रहते हैं कि एक वक्त मेरी मिल्लत पर यह आएगा कि दुनिया की दूसरी कौमें उसके ऊपर इस तरह टूट पड़ेंगी जैसे दस्तरखान के ऊपर, खाने के ऊपर लोग टूट पड़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हमारी तादाद कम होगी? इतनी कम हो जाएगी कि लोग हमें निवाला समझ के निकल जाएंगे? आपने फरमाया, नहीं, तादाद तुम्हारी बहुत ज्यादा होगी, मगर तुम्हारे अंदर वहन आ जाएगा। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वहन से क्या मुराद है? वहन किसे कहते हैं? आपने फरमाया, दुनिया से मोहब्बत, मौत से नफरत, और उसका नतीजा ये होगा कि अल्लाह दुश्मनों के दिलों में से तुम्हारा रौब निकाल देगा और तुम सैलाब में बहने वाले तिनके की मानंद होंगे। आज कोई हुक्मरान उठता है, वो हमें इधर से चाबुक की तरह से देता है, हम डरे भाग जाते हैं। ये आखिर क्यों है? सर तक कांपने लगते हैं, कोई हो जाता है। ये इसी वजह से अल्लाह का खौफ हमारे दिल में से निकल गया। तो अर्ज बात ये थी, ये ही 2 मुहिमात पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं। और इस मुहिम, जो हमारी दावत मुहिम है, मजबूत खानदान, मजबूत समाज, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हम बिरादरान वतन जिन्हें हम गैर मुस्लिम कहते हैं उनके लिए भी है। हमारे लोग, हमारे दोस्त अहबाब उन गैर मुस्लिमों तक भी जा रहे हैं कि ये मुहिम है, ये इस्लाम का खानदानी निज़ाम है। और उसके प्रोग्रामों के अंदर एक बैनुल मज़ाहिब मुज़ाकरा भी है। बैनुल मज़ाहिब मुज़ाकरे में ये भी है कि हम अलग अलग मज़ाहिब के लोगों को इन्वाइट करेंगे और उनके अंदर बताएंगे कि उनका मजहब में खानदानी निज़ाम क्या है, जो इस्लाम का बताएगा इस्लाम का खानदानी निज़ाम क्या है, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि आया इस्लाम का खानदानी निज़ाम सही है या उनका खानदानी निज़ाम है जिसके ऊपर वो अमल पैरा है। ये साफ बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। यही चंद गुजारिशात थी जो जिसके तहत हम यहाँ हाजिर हुए थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।
हमें बुनियाद मरसूद बनाए, अपने अपने घरों को पाकीज़ा बनाने, अपने बीवी बच्चों के साथ कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुरान और सुन्नत की बातें अपने बच्चों को बताने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। ये थे हमारे सैयद सिराज हुसैन साहब, जो आपको कुरान की जो वाज़ेह तालीमात है वो आप रोशनास करा रहे थे। और हमारी कोशिश ये है कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी की एक कहावत है, ए चेन एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक जंजीर उतनी मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। तो ये ख़ानदान तभी तक मजबूत है जब तक उसका हर फर्द आपस में नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये जो मुहिम है कि हम अपने पूरे ख़ानदान को साथ लेकर चलें, तभी हम समाज में कुछ तब्दीली ला सकते हैं। मैं दावत दे रहा हूँ जनाब डॉक्टर जमील मानी साहब को कि वो आएँ और हमारी रहनुमाई। जनाब डॉक्टर जमील मानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इन्फ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदर मजलिस जनाब मौलाना नईम अख्तर साहब, जनाब सैयद सिराज हुसैन साहब अमीर मकामी जमात इस्लामी सहारनपुर, और मेरे अज़ीज़ रफ़क़ा और अज़ीज़ भाइयों, अज़ीज़ बच्चों और मेरी अज़ीज़ बहनों, हम इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें जिन घरों में पैदा किया, तो सबसे पहले जो कान में आवाज़ें पड़ी वो अल्लाहु अकबर की आवाज़ें थी। दाहिने कान में अजान दी गई और बाएं कान में इकामत दी गई। ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने ऐसे माँ बाप अता किए जो नमाज पढ़ने वाले थे, रोज़ा रखने वाले थे, जो दीन पे अमल करने वाले थे। उसका करम है कि वो उसने अजीज़ व अक़रबा दिए जो दाखिल इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अजीज़ अक़रबा, ये इस्लाम हमें विरासत में मिल गया। हमें इसके लिए जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, मेहनत नहीं करनी पड़ी, और जो मामूलात की चीज़ें थीं जैसे कलमा पढ़ना, नमाज़ें पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, अपने बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो करना, बड़ों की बुज़ुर्गों की खिदमत करना, माँ बाप की अज़मत किरदार के सामने एहतराम के साथ अपने सीनों को पस्त रखना, बच्चों से शफ़क़त रखना, ये वो तालीमात थी जो रूटीन में हमारे ख़ानदानों में होती रही। बदकिस्मती से इस दुनिया में, खुद इस हिंदुस्तान में और ख़ुद इस सहारनपुर में ऐसी बस्तियां भी हैं कि जिनके रहने वालों के नाम मुसलमानों जैसे हैं, लेकिन न उन्हें कभी नमाज की तौफीक होती है न वो जानते हैं। सहारनपुर जिसमें एक मदरसा मज़ाहिलूम और दारुल जैसे दीनी मदारिस हैं, कायम हैं, और कमोबेश 3000 मदारिस का जाल ज़िला सहारनपुर में फैला हुआ है। इस सहारनपुर में भी दसों, बीसों, सैकड़ों, हज़ारों घर ऐसे हैं कि जहां दीनी उलूम का चर्चा नहीं पाया जाता।
اور جہاں دینی علوم کا چرچا بھی پایا جاتا ہے وہاں بھی بدقسمتی سے پورے اسلام پر عمل نہیں کیا جاتا. پورا اسلام کیا ہے اس کو ایک بہت مختصر گفتگو میں بتانا بہت مشکل ہے، لیکن سر دست میں جن چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہیں کہ ہم جس زمانے میں زندہ ہیں یہ زمانہ بڑا نازک زمانہ ہے. تمام شیطانی طاقتیں متحد ہیں، تمام ہتھیاروں سے لیس ہیں اور وہ تمام قلعے فتح کر چکی ہیں. صرف ایک قلعہ انہیں فتح کرنا باقی ہے اور وہ قلعہ ہے اسلام کا قلعہ، جس کی باغ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. ابھی آپ سید سراج حسین صاحب سے سن رہے تھے کہ ہم لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پورے اسلام پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. اور اس کا جو نقصان ہونا چاہیے تھا وہ ہماری پچھلی نسلوں کو بھی ہوا، ہمیں بھی ہو رہا ہے. موٹے طور پر آپ یہ جان لیجئے کہ جس چیز نے ہمیں عزت دی، جس چیز نے ہمیں زمین کا وارث بنایا، جس چیز نے ہمیں اس پورے کی پوری دنیا میں انسانی آبادی کے ایک کنارے سے لے کے دوسری کنارے تک وقار بخشا، شوکت بخشی، دولت بخشی، عزت بخشی، وہ کچھ اور نہیں میرے عزیز بھائیوں، وہ اسلام تھا. یہ اسلام وہ اسلام عزت نے اپنے کلام بزرگ و برتر کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا، اپنی سنتوں کے ساتھ اسے صحابہ اکرام تک پہنچایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی زندگیوں میں یہ اسلام پورا نظر آتا ہے. کس طرح نظر آتا ہے؟ ایک منظر آپ کریں، اب سے 1450 سال پہلے کیا تھا، یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت دنیا کس رنگ سے گزر رہی تھی. بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عرب میں 365 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. خود خانہ کعبہ جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس کے اندر 365 بت رکھے تھے اور ہر دن کا ایک نیا خدا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے. انسانی ناہمواری اور نابرابری کا عالم یہ تھا کہ قریش اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ، سب سے معزز، سب سے اونچا، سب سے محترم انسان سمجھتے تھے اور غیر اقوام کو وہ اپنے برابر کا انسان نہیں سمجھتے تھے. عورتوں کی اس معاشرے میں حالت یہ تھی جیسے جن سے بازار کی ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، باندیاں بکتی تھی، باندیاں خریدی جاتی تھی، غلام خریدے جاتے تھے، غلام بیچے جاتے تھے. اور ان غلاموں کی چاہے وہ خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، ان کی اپنی انا، اپنی ایگو، اپنا خودی، اپنی عزت، اپنی مرضی، کوئی چیز ان کی نہیں تھی. غلام خود بھی غلام تھے، ان کے ماں باپ بھی غلام تھے، ان کی اولادیں بھی غلام تھی. بنی امیہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی مہمان ہوا اسلام سے پہلے، تو اس مہمان نے کہا کہ میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ جب کسی انسان کے گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے تو وہ کیسے تڑپتا ہے. بس اتنی بات سننی تھی کہ 7 غلاموں کو یکے بعد دیگرے بلایا گیا اور ایک اشارہ ہوتا رہا اور غلام کے گلوں پہ چھری پھرتی رہی جیسے ذبح کرتے وقت جانوروں کے گلے پہ چھری پھیر دی جاتی ہے، اور اس طرح 7 انسانوں کا خون کر دیا گیا. یہ انسانی زندگی کی ناہمواریوں کا عالم تھا. جس کے پاس دولت تھی وہ اپنی دولت کو سود پہ چلاتا تھا اور سود پہ چلانے کے نتیجے میں جنہیں سود پہ پیسہ دیا جاتا تھا وہ کمزور سے کمزور ہوتے چلے جاتے تھے تاکہ ان کا گھر، ان کی جان، مال، عزت، آبرو سب گروی رکھ دی جاتی تھی. سرے بازار طوائفوں کے بازار تھے جن پہ جھنڈا لگا دیا جاتا تھا، شراب پی جاتی تھی، جوا کھیلا جاتا تھا. اگر جوئے میں ہارنے والا طاقتور قبیلے کا ہوتا تھا تو جیتنے والے کے خنجر گھونپ دیا جاتا تھا اور اسے مار دیتے تھے. اب یہ مرنے والے کے قبیلے کے لوگ اٹھتے تھے اور جیتنے والوں کے قبیلے پر چڑھ دوڑتے تھے اور ایک آدمی کے قتل کا بدلہ سینکڑوں لوگوں کو قتل کر کے لیا جاتا تھا. یہ انارکی کا عالم تھا. عورت
یہ بچیاں ہماری جسے اللہ رب العزت نے بچے اور بچوں کو جنت کا پھول کہا، اللہ کے رسول نے جنت کا پھول کہا ہے، ان کا عالم یہ تھا کہ عرب کے کئی قبیلے لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لیے باعث ننگ سمجھتے تھے اور انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد انہیں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ احادیث کی کتابوں میں بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کی ہوئی لڑکیوں کے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپ دیدہ اور گریا آپ پر طاری ہوا ہے یہ پڑھا لکھا سماج جانتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ حالت صرف عرب کی نہیں تھی، جس ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں اس کا حال اس سے بھی برا تھا۔ یہاں عورتوں کا حال یہ تھا کہ اگر شوہر مر جاتا تھا تو اس کی عورت کو زندہ اس کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ عورت کو کبھی میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، عورت اس لیے تھی نہیں کہ اسے میراث میں حصہ دیا جائے۔ طلاق کا تصور ہی نہیں تھا، جنم جنمانتر کے رشتے تھے جو جنموں چلتے تھے۔ ناہمواری کا عالم یہ تھا کہ سب سے پہلے جو سب سے بڑا طبقہ تھا جسے برہمن کہا جاتا تھا، اسے کہا جاتا تھا کہ برہما کے مکھ سے پیدا ہوا ہے، اس لیے یہ قابل احترام ہے۔ اور اس کے احترام کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی شودر طبقے کا آدمی اس کے منہ پہ تھپڑ مار دے تو برہمن کو یہ حق حاصل ہے کہ شودر کو قتل کر دے۔ دوسرا طبقہ چھتریوں کا تھا، تیسرا طبقہ ویشیہ لوگوں کا تھا جو کاروباری تھے، اور باقی تمام لوگوں کو دسیو کہا جاتا تھا، شودر کہا جاتا تھا، اور ان کے پیچھے جھاڑ باندھ دیا جاتا تھا تاکہ اس راستے سے اڑنے والی دھول سے پتہ چل جائے کہ اس راستے سے کوئی شودر گزر رہا ہے، کوئی نیچ ذات کا آدمی گزر رہا ہے۔ یہ جو ہندوستان میں حالات تھے یہ پوری دنیا میں یہی حالات تھے۔ ان حالات میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی رحمت کا بادل انسانیت پہ برسا اور مکہ مکرمہ میں اس نے اپنے آخری رسول اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے جب سعودی عرب میں معاف کی جگہ عرب میں یہ صدا دی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو ایک بالکل نئی آواز تھی جو پوری ایک زمانے میں گونج گئی کہ لوگوں اللہ کے توحید کا اعتراف کرو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ جاننے والے جان گئے کہ یہ تمام مٹھادھیشوں کے خلاف ایک بہت مضبوط آواز ہے، تمام اجارہ داروں کے خلاف ایک مضبوط آواز ہے، تمام ظالموں کے خلاف ایک مضبوط آواز ہے، اور تمام مظلوموں کو سہارا دینے والی آواز ہے۔ آخر کار 23 سال کی قلیل مدت میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول کو اس طرح کامیاب فرمایا کہ 40 لاکھ مربع کلومیٹر زمین اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصرف عطا فرمایا اس زمین پر، اور آپ بلا شرکت غیر اس کے حکمراں تھے۔ اور پورے جزیرۃ العرب میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے اور اب شیطان تم سے مایوس ہو گیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ تو سب سے بہترین طریقہ اسلام ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، جنہیں اللہ نے یہ عزت بخشی، جنہیں بتایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، وہ ہماری طرح کے مسلمان نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے پہ اپنا خون بہا دینے کو تیار تھے۔ جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، مثلا اللہ نے حرام قرار دیا کہ جھوٹ حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، دودھ بھائی بہنوں کے رشتے حرام ہیں، خالاؤں سے رشتے حرام ہیں، ماموں سے رشتہ حرام ہے، بھانجی بھتیجیوں سے رشتہ حرام ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، پانسے کے تیر حرام ہے۔ یہی وہ معاشرہ جو اب سے چند برس پہلے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتا تھا، اسی معاشرے میں یہ انقلاب آیا کہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور مہذب معاشرہ بنا۔ وہ معاشرہ جو لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتا تھا، وہ معاشرہ خواتین کے احترام اور ان کے ناموز کی حفاظت کا لمبردار بن کے اٹھا۔ وہ معاشرہ جسے پوری جہالت پہ اپنی فخر تھا
جس میں مکہ المکرمہ جیسی جگہ میں صرف 17 آدمی پڑھے لکھے تھے، وہ معاشرہ پوری دنیا کی تعلیم کا ایک مدرسہ بن گیا، اور صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال فرمانے کے بعد دنیا کے جن خطوں میں پہنچے، انہوں نے اس خطے کو علوم قرآنی سے، علوم سنت سے منور فرما دیا، اور وہاں کی جہالت کے اندھیرے چھٹ کے رہ گئے، اور اللہ کا دین کا نظام قائم ہو گیا۔ یہ جو آج ہم ہندوستان میں بیٹھے ہیں، یہ جو آج چین کے مسلمان ہیں، جو جاپان کے مسلمان ہیں، افریقہ کے مسلمان ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جہاں حضرات صحابہ اور صحابہ کرام کے شاگردوں نے پہنچ کے اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کیا۔ بزرگ اور دوست، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا اور پوری طرح اپنے آپ کو اس کے اندر داخل کر دیا۔ ابھی آپ نے یہ قرآن کی آیت سنی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو تم مسلمان ہو تو تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سب یہ تاریخ کی کتابوں میں درج پاتے ہیں، مگر ہم بدقسمتی سے ہم موجودہ 21ویں صدی کے مسلمان بہت کم لوگ وہ ہیں جو اسلام کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اس کے جاننے کا حق ہے، قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ ہمارے بچپن تک تو یہ ہوتا تھا کہ فجر کی نمازوں کے بعد گھر گھر سے قرآن کی تلاوتوں کی آواز آتی تھی، کم سے کم یہ تو ہوتا تھا کہ تلاوتیں ہوتی تھیں، لیکن اب بدقسمتی سے ان تلاوتوں کی آواز بھی ختم ہو گئی۔ گھروں میں قرآن پڑھنے کا دستور ختم ہو گیا، قرآن کو سمجھنا تو بہت ہی دشوار ہو گیا، ہماری مسجدیں درس قرآن سے محروم ہو گئی، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بوڑھوں نے، ہمارے بچوں نے علماء کرام سے استفادہ بند کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام کے بہت چھوٹے سے حصے کا ہم نے استحضار کیا اور ہم یہ سمجھے کہ یہی اسلام ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھنا اسلام ہے، ہم یہ سمجھے روزے رکھ لینا اسلام ہے، ہم سمجھے حج کرنا اسلام ہے، ہم سمجھے کہ زکوٰۃ دینا اسلام ہے، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ جہاد بھی اسلام کا حصہ ہے، ہم یہ بھول گئے کہ تقسیم وراثت بھی اسلام کا حصہ ہے، ہم یہ بھول گئے کہ اولاد کی تربیت بھی اسلامی خطوط پہ اسلام کا حصہ ہے، ہم یہ بھول گئے کہ جھوٹ بولنا اسلام حرام قرار دیتا ہے، ہم یہ بھول گئے کہ زنا حرام ہے، ہم یہ بھول گئے کہ جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادیاں، ان کے دیہات، ان کے قصبات بہت کھلم کھلا شراب نوشی پر، جوا خوری پر ایک عام مزاج پایا جاتا ہے، اور قوم کی ایک اچھی خاصی تعداد ان برائیوں میں مبتلا ہے۔ یہ سبب ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اس بات کا کہ جو انداللہ اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہم پہ نافذ ہوئی تھی، ہم نے اس سے غفلت برتی۔ ہم نے اس سے بھی غفلت برتی کہ جو بچے جسے اللہ کے رسول نے جنت کا پھول کہا ہے، یہ ہماری بے توجہی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جرائم کی دنیا کا حصہ بن جائیں۔ آپ لوگ تعجب سے اس بات کو سنیں گے اور سنیں گے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 15% ہے، لیکن جیلوں میں مسلمانوں کی تعداد 85% ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت سے غفلت برتتے ہیں۔ جو زمانہ اس کو اچھی صحبت کا، اچھے علوم دینے کا ہے، ہم وہ زمانہ انہیں آوارہ گردی کے حوالے کر دیتے ہیں، کام پہ لگا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جرم کے سائے میں پروان چڑھتا ہے۔ آج پورے سہارنپور میں کوئی ایک محلہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ کسی نو مسلمہ کو رکھ کے اس کی تربیت کر سکے۔ بد نصیبی کا یہ عالم ہے کہ کسی ایک گھر پہ بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں آپ کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہے۔ اور اب تو عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کی بستیوں سے ہماری غیر مسلم بہنیں اور مائیں گزرتی ہوئے جاتی ہوئے ڈرتی ہیں کہ تو مسلمانوں کا محلہ ہے، یہاں عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے۔ ہم عزت و آبرو کے پاسبان، سچ بولنے والے، اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرنے والے آج اس حالت میں آ گئے ہیں کہ ہم پہ دنیا اعتماد نہیں کرتی، ہم دنیا کے لیے نافع نہیں رہ گئے ہیں۔ اسی لیے چاروں طرف سے دنیا نے ہمیں گھیر کے اس کوشش کے ساتھ ہمیں اس غم میں اور صدمے میں مبتلا کر دیا ہے کہ کسی طرح ہماری جان، مال، عزت و آبرو کو ہڑپ کے امت مسلمہ کو شکار کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکے۔ آج صورتحال بہت نازک ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں۔ اگر اس وقت بھی آپ کی نامنصفانہ زندگی گزارنے کے طریقے کو جاری رکھا گیا تو آنے والی نسلیں پوری طرح
اسلام سے باہر کھڑی ہوئی ملے گی، اور پھر کل جب حشر میں آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو آپ اللہ کو یہ جواب نہیں دے سکیں گے کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی۔ ابھی ہمارے دوستوں نے بتایا کہ اسلام کی بہت ساری تعلیمات جن میں غفلت برتتے ہیں، ان میں سے ایک تقسیم وراثت کا بھی معاملہ ہے۔ خاندان مضبوط، خاندان کی بنیادیں کمزور کر دی گئی ہیں۔ نکاح کا یہ سمجھیے کہ گھر کا جو ادارہ ہے اسے کمزور کر دیا گیا ہے، اور اسے کمزور کرنے کے معنی یہ ہے کہ آپ کو ایسی جگہ لے جا کے کھڑا کر دیا جائے، ایسے صحرا میں چھوڑ دیا جائے جہاں آپ کو کوئی کنارہ دکھائی نہ دے۔ تو یہ ہماری مہم یا ہماری کوششیں اس لیے ہیں کہ ہم قرآن پاک سے جڑیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جڑیں، اور ان کی تعلیمات کو سمجھ پہ ان پر عمل کرنے والا بن کے اس دنیا کو خیر کے چشموں سے روشناس کرائیں، تاکہ یہ دنیا پھر ایک بار اسی طرح ان خیر کے مناظر کو دیکھے جس طرح خیر کے مناظر اللہ کے رسول، ان کے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں میں تھے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کہنے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ابھی آپ کو روحانی سفر پر لے گئے تھے جناب ڈاکٹر جمیل صاحب، اور اس روحانی سفر کا سلسلہ یہاں اب جوڑتے ہیں کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو لے کر عوام کے سامنے جائیں اور انہیں یہ احساس کرائیں کہ ہماری جو ذمہ داری ہے اسے جب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس پر عمل پیرا نہ ہو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان لانے والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر خود بھی عمل پیرا ہوں اور اس پیغام کو لے کر لوگوں کے بیچ بھی جائیں کہ اللہ کے احکام کو نافذ کریں۔ اب پروگرام کے اختتام سے پہلے میں آج کی اس محفل کے صدر مجلس ہمارے رہنما مولانا نعیم اختر صاحب سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور دعائی الفاظ سے ہمیں نوازیں۔ جناب مولانا نعیم اختر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پیارے بچوں اور ہمارے معزز مہمانان اکرام، جس موضوع پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی، اس سے پہلے ہمارے سید سراج صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے بتلا دیا۔ مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں اسی مناسبت سے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، تھوڑا وقت لوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ لیکن مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کریم کا کیا تقاضا ہے اس پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ جیسا کہ بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ بچپن میں ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ مسجدیں تلاوت قرآن سے گونجا کرتی تھی، فجر کی اذان ہوتی تھی۔ آج بھی اذان تقریباً 1 گھنٹے پہلے ہوتی ہے، کہیں پون گھنٹے پہلے ہوتی ہے، تو لوگ جو ہے مسجد میں جمع ہو جاتے تھے اور تلاوت قرآن کرتے رہتے تھے جب تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہوتا تھا۔ بہت سے لوگ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور چاش کی نماز تک تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ لیکن آج نہ گھروں میں تلاوت قرآن کا معمول ہے، سمجھنے کا معمول تو بہت دور کی بات ہے، اور نہ مسجدوں میں وہ ماحول مل رہا ہے۔ مسجدوں کے اندر چند لوگ
حلقے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ قرآن پاک کے بجائے دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہی اس کو دین سمجھتے ہیں. جبکہ کتاب ہدایت قرآن کریم کو قرار دیا گیا تھا، تلاوت قرآن کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ تلاوت قرآن کے ذریعے تلاوت قرآن کریں، اس کے بعد کیا کریں؟ حکمت، دین کو بتائیں، اچھائیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں. تمام انبیاء کی سنت یہی رہی ہے کہ جو بھی کتابیں نازل ہوئیں انہوں نے پہلے تلاوت قرآن کیا، پھر اس کے بعد اسلام میں داخل کیا لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو حکمت اور دانائی کی باتیں تھیں وہ بیان کی. لیکن آج ہم انہیں ان چیزوں کو بالکل قرآن کریم کو یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف مرنے والے پر پڑھنے کی کتاب ہے، ایصال ثواب کی کتاب ہے، قرآن خوانی کرا دی جائے، گھر لے لیا، نیا گھر لے لیا تو وہاں پر تلاوت قرآن کے لیے ہے، برکت کے لیے. یعنی اب یہ ہو گیا ہے. میں ابھی ایک دکان پر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک حافظ صاحب کچھ پڑھ رہے تھے، تو اب وہ مجھے دیکھ کر تھوڑا شرمائے تو صحیح، میں سمجھا کوئی ان کے گھر کا لڑکا ہوگا یا کوئی ویسے ہی گھر کا آدمی ہوگا. جب وہ چلے گئے قرآن پاک پڑھ کر تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے یہ کون تھے؟ کہنے کہ مسجد کے مؤذن صاحب تھے اور یہاں پر سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یعنی اب ہم نے قرآن کریم خود نہیں پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، وہ بھی ہم نے کرائے پہ لانا شروع کر دیے. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ ہم کہنے لگے نماز بھی ہماری طرف سے پڑھ لیا کرو، لو اتنے پیسے. ہو رہا ہے دہلی کے اندر، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں مدرسوں کے نام پر بہت سارے مدرسے کھلے ہوئے ہیں گلی گلی میں، اور ان کا کام یہی ہے کہ صبح جاتے ہیں 10-20 بچوں کی ٹولیاں جاتی ہیں، یہاں قرآن پڑھ لیا، وہاں قرآن پڑھ لیا، وہاں قرآن پڑھ لیا، کچھ مدرسے کو مل گئے، کچھ بچوں کو مل گئے. تو یہ بہت حماقت کی بات ہے، غلطی کی بات ہے، اور دین کو وہی پرانے دھرے پہ لے آنے کی بات ہے جو علماء یہود کیا کرتے تھے، علماء نصارہ کرتے تھے. اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اب جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن سے بے ربطی، قرآنی علوم سے لا تعلقی کے نتیجے میں نکل رہا ہے کہ ہمارا آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہو کر، قرآن کریم کی تعلیمات نہ ہو کر، آج ہم دوسروں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں. جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، جو ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں، وہی ہمارے بچوں کے اندر آ رہا ہے. ایک طرف جو مدارس کا نظام ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، انہوں نے اپنا ایک دائرہ بہت محدود کر لیا ہے. دوسری طرف نظام تعلیم وہ ہے جہاں صرف اور صرف دنیا ہی پڑھائی جا رہی ہے، وہاں ایک معاشی حیوان بنایا جا رہا ہے، اور اسی کو ہم نے ترقی کا زینہ سمجھ لیا ہے. ہر آدمی جس سے بات کرو وہ یہی کہتا ہے کہ ہماری بچی ایم اے پڑھ رہی ہے، ہمارا لڑکا ایم اے پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، معاش کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ بتلائیے کہ علوم دنیا سے کتنا اس کو روشناس کرایا آپ نے؟ قرآن کریم اس کو کتنا پڑھایا، کتنا سمجھ کے پڑھایا؟ اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ جس گھر میں جائیے، آپ پڑوس میں جائیے، دور تک جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، یہی رونا ہے کہ صاحب گھروں میں لڑائیاں ہیں، بیوی ہمارا کہنا نہیں مانتی، بچے ہمارے کہنا نہیں مانتے، بھائی ہمارا کہنا نہیں مانتا. کیوں؟ قرآن کریم اسلامی تعلیم کا پورا خلاصہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک عبادات ہیں جسے حقوق اللہ کہتے ہیں، اور ایک معاملات ہیں جسے حقوق العباد کہتے ہیں. اگر ہمیں دونوں چیزوں کا علم نہیں ہے کہ حقوق العباد کیا ہیں اور حقوق اللہ کیا ہیں، تو ہمارا دین مکمل نہیں ہے. جیسا کبھی آپ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کریم میں کہا گیا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس حقوق العباد بھی ہونا چاہیے اور حقوق اللہ بھی ہونا چاہیے. اگر ہم نے نماز پڑھ لی، نماز میں بھی ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے منافقین کا حال تھا کہ بس نماز میں کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالى، سستی کے ساتھ، گئے جلدی سے اور بھاگے جلدی سے، اٹھا بیٹھی کی چلے آئے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ گویا کہ نماز میں اللہ کی طرف بھی آپ کی رغبت نہیں ہے، دنیا کی طرف رغبت زیادہ ہے. خشوع خضوع ہونا چاہیے، نماز میں رکوع و سجدے صحیح ہونا چاہیے، اللہ کی طرف کو حاضر ناظر جان کر نماز پڑھنی چاہیے، دوسری چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہونا چاہیے.
نماز کیا ہے؟ نماز کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر آپ نمازی ہیں تو نماز کو تو آپ کو برائیوں کی چیزیں، کھلی برائیوں ہوں، چھپی ہوئی برائیوں، ان سے رک جانا چاہیے. لیکن نمازی بھی ہیں لیکن ہماری زبان صحیح نہیں ہے، نمازی ہیں ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے صرف ظاہر کو، دکھاوے کو اپنا دین سمجھ لیا ہے اور معاملات کو ہم نے بالکل نسیان میں ڈال دیا. کوئی معاملات کوئی چیز نہیں ہے. حال یہ ہے کہ اگر مسجد میں مسلمان ہیں تو ہم دکان پر مسلمان نہیں، اگر ہم گھر پر مسلمان ہیں تو بازار میں مسلمان نہیں. اگر بازار ہمارا مسلمان ہو جائے، گھر ہمارا مسلمان ہو جائے، پڑوس ہمارا مسلمان ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے امن و سکون ہو جائے گا. اب خاندان کی بات چل رہی ہے، مہم چلائی جا رہی ہے کہ خاندانوں کے اندر جوڑ پیدا ہو. خاندان کس سے بنتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات ہے، کسے کہتے ہیں خاندان؟ خاندان جو ہے بنیادی طور پر ماں باپ سے بنتا ہے. جب شادی ہوتی ہے تو ایک بیوی آتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں کیا آتے ہیں؟ بچے ہوتے ہیں، تو وہ ایک خاندان بنتا ہے. اب اس خاندان کے اندر پہلے سے کون موجود ہوتا ہے؟ ان کے والدین موجود ہوتے ہیں. گویا کہ دو خاندان ہو گئے، ایک والدہ کی طرف سے خاندان اور ایک والد صاحب کی طرف سے خاندان. دونوں خاندانوں کے اندر جو دونوں کے حقوق ہیں، اگر ہم ان کو پورے طور پر وجہ نہیں لا رہے ہیں، ان کا ہم پورا لحاظ و پاس نہیں رکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے خاندانوں میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا. مین کیا وجہ کیا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولا یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور چھوٹے بڑوں کا احترام نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آج کیا ہو رہا ہے گھروں کے اندر کہ گھروں کے اندر نااتفاقیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ بڑا چھوٹوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کر رہا ہے، چھوٹا بڑوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کر رہا ہے. قرآن کریم کی تعلیمات ہمارے پاس ہے نہیں، ہمیں حقوق الوالدین پتہ نہیں ہے، والدین کو تربیت کے طریقے پتہ نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے خاندان میں بگاڑ ہوگا. آج عالم یہ ہے جو آپ مغربی یلغار اس طریقے سے آ رہی ہے کہ وہاں بچوں کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا کس کا بچہ ہے. آج وہی کلچر ہمارے یہاں بھی آتا جا رہا ہے، بوائے فرینڈ کے نام پر، گرل فرینڈ کے نام پر یہ کلچر جو پنپ رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. ہم جو ہیں شادیاں کرنے کے اندر میں دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ کوئی 30 سال کی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی 35 سال کی بیٹھی ہے، کوئی 40 سال کی بیٹھی ہے، رشتے نہیں ہیں. صاحب ان کے ڈیمانڈیں بہت ہیں، ان کے نخرے بہت ہیں. اگر صاحب پڑھے لکھے ہماری لڑکی ایم اے ہے تو ایم اے چاہیے، ہماری بی اے لڑکی ہے تو بی اے چاہیے، ایسا چاہیے. ویسے رشتوں کے اندر ہم نے اتنے معیارات بنا لیے، جہاں جہیز ایک مسئلہ کہا جاتا تھا لیکن اب جہیز سے زیادہ لڑکی والے زیادہ قصوروار ہیں جہیز کے لیے، کیونکہ انہوں نے وہ معیار بنا لیے. لڑکے والا کہتا ہے کہ میرا لڑکا انجینئر ہے تو ہمیں انجینئر لڑکی چاہیے، میں نے اتنا خرچہ کیا ہے اتنا ملنا چاہیے. میرے کئی دوست ہیں جن کے انہوں نے شادیاں کی، پتہ چلا 10 لاکھ روپے لیے، انہوں نے 20 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے لیے. یہ کون سی جاہلیت کی بات ہمارے اندر آ رہی ہے؟ اس سے خاندان بنیں گے بگڑیں گے؟ لڑکیوں کا ذہن یہ بنایا جا رہا ہے کہ صاحب ایسے خاندان میں شادی ہونی چاہیے جہاں پر والدین نہ ہوں، ساس سسر نہ ہوں، زیادہ بڑا خاندان نہ ہو. ہماری بچی کام نہیں کر سکے گی وہاں پر، بس گھر میں 1-2 بچے ہوں. یہ کیا ہے چیز ہے؟ یہ وہی مغربی کلچر جو ہمارے اندر گھس رہا ہے کہ جہاں لڑکی بالغ ہونے کے بعد آزاد، لڑکا بالغ ہونے کے بعد آزاد، اس کا ماں باپ سے اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، وہ جہاں چاہے رہے، جہاں سے چاہے رہے، جہاں کچھ کرنا چاہے کرے. یہ سب اسلام کے خلاف ہے. اسلام ایک خاندانی نظام پیش کرتا ہے. اسلام نے جہاں جہاں نماز روزے کا حکم دیا وہیں وہیں والدین کے حقوق بھی بتلائے. وبالوالدین احسانا، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، عبادت کا حکم دیا، ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے ساتھ والدین کو رکھا. اب ہم والدین سے بیداری پیدا کریں، والدین کو کچھ نہ سمجھیں، لڑکیوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ صاحب بڑے گھر میں جائے گی جہاں 4-5 آدمی ہوں گے، 7 آدمی ہوں گے، 8 آدمی ہوں گے، وہاں ہماری لڑکی کیسے کام کرے گی؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کیسے رشتے ہو جائیں گے؟ جب رشتے نہیں ہوں گے وہ آپ کے لیے، اگر وہ لڑکیاں یا وہ لڑکے گناہ میں مبتلا ہوں گے اس کا عذاب والدین کو ہوگا. اس لیے خاندان نہیں بن پا رہے ہیں. لڑکا بالغ ہو جائے 20 سال کا 22 سال کا اور شادی کر دو اس کی. لڑکی بڑی ہو جائے، کوئی ضروری نہیں ہے اس کے بعد ڈگریاں ہوں،
تعلیم اتنی آنا چاہیے کہ حلال و حرام میں تمیز ہو جائے. تعلیم اتنی آنا چاہیے کہ بڑے اور چھوٹے کے حقوق پہچاننے لگے. تعلیم وہ آنی چاہیے کہ محلے اور پڑوس کے حقوق جاننے لگے. تب جا کے معاشرہ صحیح ہوگا. اگر ہم اعلیٰ ڈگریاں لے لیں, اعلیٰ ڈگریاں لینا اچھی بات ہے, کوئی برائی نہیں ہے, برائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن وہ ایک معاشیات کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کی معاش اس سے اچھی ہو جائے گی. لیکن تہذیب, کلچر وہ کس سے آئے گا؟ وہ مذہب سے آئے گا. اگر مذہب ہمارے یہاں نہیں ہے تو گویا کہ ہمارے پاس وہ تہذیب اور کلچر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول وہ بنائیں جہاں اتفاق و اتحاد ہو, جہاں چھوٹوں کا پر شفقت کی جائے, ان پر رحم کیا جائے, اور بڑوں چھوٹوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ بڑوں کی عزت و اکرام کریں. اپنے حقوق سب کو پہچانتے ہیں, لیکن دوسرے کے حقوق کو پہچاننا یہ سب سے بڑا کمال ہوتا ہے. آدمی اپنے حقوق کو چھوڑ کے دستبردار جائے, لیکن یہ سوچے کہ برابر والے کے حقوق ہیں, تو وہ وہاں پر معاشرہ کامیابی سے آگے بڑھے گا. اگر ہم اپنے حقوق کی پہچان رکھتے ہیں, میرا حق یہ ہے, مجھے چاہیے, مجھے وہ چاہیے, تو وہاں جھگڑا ہوگا, فساد ہوگا, لڑائی ہوگی. تو اس وقت کرنے کا کام یہی ہے, بیداری پیدا کرنے کی ضرورت یہی ہے کہ خاندان, مضبوط خاندان, پاک صاف خاندان, گھروں کے اندر بے نکاح لڑکیاں نہ بیٹھی رہیں. اور جو ایک چل گیا ہے کہ صاحب اعلیٰ معیار, فلاں معیار, ڈھکا معیار, اس معیار کو گھٹایا جائے اور اس کو ایک فریضہ سمجھا جائے. ایک معیار بن گیا ہے, خاص طور سے یعنی ڈاکٹر صاحب یہ بے اعتقادی کی بات آ گئی ہے, ایک طرح سے ارتداد میں کہوں گا اس کو, کہ اگر داڑھی والا لڑکا ہے, نمازی لڑکا ہے, اس سے رشتے نہیں کر رہے لوگ. کیوں؟ کہ صاحب یہ تو ملا ہے, یہ تو نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے. یعنی جس گھروں کے اندر ماحول دیندارانہ ہے وہاں رشتہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہاں نماز پڑھنی پڑے گی, وہاں پابندی کرنی پڑے گی, وہاں پردہ کرنا پڑے گا, اس لیے رشتے نہیں کر رہے ہیں. یہ ارتداد ہے. بظاہر مسلمان ہیں آپ, لیکن اسلام کے کسی بھی کلچر, اسلامی کسی تہذیب سے, اسلامی کسی حکم سے آپ کو نفرت ہے تو وہ گویا کہ ارتداد کے دائرے میں آتا ہے. تو یہ ماحول بنتا جا رہا ہے, اس ماحول کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم جو احکام شریعت ہیں, واقعہ مشہور ہے, ایک صحابی آئے, انہوں نے فرمایا کہ میں پریشان حال ہوں, گھر پہ کھانے کو بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کر لو. آپ نے شادی کر لی. پھر آئے کہ اور زیادہ پریشانی بڑھ گئی ہے, آپ نے کہا دوسری شادی کر لو. پھر آئے کہ اور پریشانی بڑھ گئی, کہ آپ نے کہا تیسری شادی کر لو. اللہ نے تیسری کی برکت سے آسودہ حالات کر دیے, ساری پریشانیاں دور ہو گئی. اگر وہاں وہی رکھتے کہ صاحب یہ لڑکا کاروبار پہ نہیں ہے, کیا کھلائے گا, شادی کیوں کرے اس کی, صاحب کاروبار تو کرتا نہیں ہے. تو یہ پیمانے جو ہم نے بنا رکھے ہیں یہ خلاف شرع ہیں. شریعت یہ نہیں کہتی, شریعت یہ کہتی بالغ ہو جائے, عاقل ہو جائے, اور اس کے اندر وہ صلاحیت ہو کہ دنیا میں کچھ کر سکتا ہے, بس کی شادی کر دیجیے. یہ نہیں اس کے بعد بینک بیلنس ہو, اس کے بعد لمبی چوڑی کوٹھی ہو, مکان ہو. ہم نے جو معیارات بنائے ہیں اس کی وجہ سے خاندانی سسٹم خراب ہو رہا ہے. بے نکاح لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, گھروں کے اندر ایک وبال بنا ہوا ہے. یہی حال ہے وراثت کا. وراثت کے بارے میں سب کو پتا ہے وراثت کسے کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے. کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سب کو پتا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دینا پڑتی ہے, جیب سے خالی کرنی پڑے گی. زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پتا, پوچھتا بھی نہیں ہے, اس میں بھی بائی پاس چاہتا ہے. اگر کوئی آ جائے دے دیا, ورنہ کوئی حساب لگانا, اس کا باقاعدہ 2.5% دینا, یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے. ہاں وراثت کا ہر ایک کو پتا ہے. یہ بھی پتا ہے کہ صاحب لڑکیوں کو نہیں دینا. سب سے بڑا جو مرض آیا ہے کہ اسلام نے لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دیا, غیر مسلموں میں نہیں تھا, اب انہوں نے بھی دے دیا. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ ان کو ہر کام خلاف شرع کرنا ہے, قرآن کریم کے خلاف کرنا ہے, مسلمانوں کے خلاف کرنا ہے, انہوں نے یہ کیا, قانون بھی بنا لیا کہ انہوں نے لڑکی کو اور لڑکی کو برابر کا حصہ دے دیا. اس وقت یہ مصیبت آ گئی. اب کیا کرتے ہیں, لا وصیت لوارث, یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ وصیت جو ہے وارث کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی مرنے والے کے وارثین موجود ہیں, لڑکا, لڑکی, بیوی, ماں باپ موجود ہیں, اب اگر وصیت کرتا ہے کسی کے نام تو وصیت معتبر نہیں ہے. وصیت صرف تہائی مال میں کی جا سکتی ہے.
قرآن نے جو ہے وہ حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا. اب ہوتا کیا ہے کہ جو ذرا ہوشیار تو ہوتا ہے خاندان کے اندر، وہ فرضی وصیت نامہ بنا لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے ساری جگہ میرے نام وصیت کر دی تھی. گاؤں دیہاتوں کے اندر بہت معاملات ہیں ایسے. تو یہ سب چیزیں، ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ مال حرام ہوگا، حق تلفی ہوگی اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس طرح بیداری لانے کی ضرورت ہے کہ وصیت کہاں تک کہاں ہوگی، وراثت کسے کہتے ہیں، وراثت میں لڑکی کا کتنا حصہ ہے، وہ سب چیزیں صحیح طور پر ادا کی جائیں تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو. جھگڑا نہیں ہوتا ہے. جہیز کا معاملہ ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے جہیز کا لین دین ہے، اس میں لڑکی والے برابر کے ذمہ دار ہیں. ہم لوگ عام طور پر معاشرے کے اندر لڑکے والے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. لڑکے والا جہاں ہے وہاں لڑکی والا بھی ذمہ دار ہے. وہ کیوں 10 لاکھ کی یا 20 لاکھ کی؟ ابھی ہمارے پڑوس میں ایک رشتہ ہوا، ڈاکٹر صاحب کل کی بتلا رہا ہوں بات میں آپ کو. صرف وہاں خط گیا، خط تاریخ جسے کہتے ہیں، 3000 آدمیوں کو کھانے کا رن تھا. بتلا رہے تھے بڑے فخر سے، کہہ رہے تھے مجھ سے 3000 آدمیوں کو کھانا کھلایا گیا. یہ ہمارے پڑوس کی بات. تو بتلائیے، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں بڑے غریب ہیں، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی غربت ہے، اور 3000 آدمیوں کو کھلانے کے بعد وہ کھانے والے بھی مجرم، جو کھلا رہا ہے وہ بھی مجرم. ایسے کھانے کو کہ لعنت. تو یہ حالات کہاں پہنچ گئے ہیں ہمارے. اس لیے اس معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں یہ حضرات جو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ورنہ آج تو معاملہ یہ ہو گیا ہے، حقوق العباد پر، حقوق اللہ پر تو محنت ہو رہی ہے، نماز روزے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ کوئی نہیں دلا رہا ہے. ہم بھی نہیں دلاتے. ہم بھی ڈرتے ہیں کہ صاحب یہ امام صاحب ہیں، یہ فلاں سیٹ ناراض ہو جائے گا، اگر ہم اس سے زکوٰۃ کے لیے کہیں گے یہ ناراض ہو جائے گا، اگر ہم نے اس سے وراثت کے لیے کہہ دیا تو یہ ناراض ہوگا، اگر ہم نے اسے جہیز کے لیے منع کر دیا تو یہ ناراض ہو جائے گا. ہماری چونکہ ہمارے امامت کیا ہو گیا ہے، ایک معاش بن گیا ہمارا. تو یہ معاش نہیں تھا، امامت معاش نہیں تھا. امامت کیا تھا؟ ایک منصب تھا، فری میں نماز پڑھائی جاتی، اور ہر مسلمان کو اس لائق ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھا سکے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے اگر امام نہیں ہے تو ایک آدمی نماز پڑھانے والا نہیں ملتا مسجد کے اندر. تو یہ سب معاملات ہیں، یہ سب درد ہیں جو ہم لوگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی پھر رکھیں گے پروگرام اور ہوتا رہے گا یہ پروگرام انشاءاللہ. تو دعا کر لیجیے. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال. اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے بڑوں میں سے ہمارے والدہ صاحبہ یا جو بھی ہمارے بڑے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ اس مجلس کے اندر جو بھی کہا گیا ہے، جو بھی بتلایا گیا ہے، جو بھی قرآن کریم سے پڑھا گیا ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہماری باتوں میں اخلاص نصیب فرما. اے اللہ ہم وہی بات کہیں جس پر عمل کریں. اے اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا. اے اللہ ہمیں تمام چیزوں میں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام معاصی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے محلے کو اے اللہ نیک صالح بنا. اے اللہ ہمارے پڑوسیوں کو نیک صالح بنا. اے اللہ اس دین کو سربلندی کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.